دیکھیں آئیڈیا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علاقے میں بھیجا، اور علاقے میں جب میں آئی تو اندازہ ہوا کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ میری امی نے بہت مخالفت کی، میرے بھائیوں نے مخالفت کی کہ تم یہ شہر کی زندگی اچھا اسٹیٹس چھوڑ کے وہاں کہاں جا رہی ہو۔ میری امی نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ جانے دو، 2-4 دنوں میں دماغ درست ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں نے 29 سال انہی کے درمیان میں گزار دیے۔ اب میں واپسی کا اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی سوچوں، ورنہ اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ کی جاب اچھی، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک غریب کو زندگی گزارنا کتنا مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بس وہ لوگ آتے تھے، لیکن اصل میں جو کھانا گھر کی بنیاد پڑی یہ اس وقت پڑی جب ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو فاقے کشی کی وجہ سے مار دیا تھا کہ وہ کھلا نہیں پا رہی تھی، تو اس نے اپنے دونوں بچوں کو مار دیا، اور مجھے بھی علم ہوا، میں بھی ملنے گئی۔ اس نے ایک لفظ مجھ سے کہا تھا کہ جو تمہارے بچے بھوکے ہوں گے تو تم بھی ان کو مار دو گے۔ تو وہ جملہ میری اس کھانا گھر کی بنیاد ہے، اور میری زندگی کو بدلنے کے لیے، کہ میری یکسر زندگی تبدیل کر دی، اور میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہو گیا کہ اس بھوک کو مٹایا جائے۔ لیکن ظاہر ایک عام پاکستانی خاتون کی حیثیت سے یہ ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا عمل تھا کہ اس بھوک کو مٹانا اور اس کے خلاف کام کرنا۔ لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ 15 سال سے کھانا گھر قائم ہے، اور جتنا بھی ہے کھانا گھر کی ایک تو یہ سٹوری سکسیس یہ ہے کہ بہت 3-3.5 ہزار لوگ اس میں کھانا کھا لیتے ہیں، مگر اس میں آپ نے اپنا ذاتی پیسہ بھی لگایا۔ جی آپ کو پاکستانیوں کی کس قدر ہیلپ حاصل ہوئی، لوگوں نے کس قدر آپ کو ہیلپ کی؟ دیکھیں بہت بڑی ہیلپ تھی لوگوں کی، اس لیے کہ ہم تو 2-4-10 لوگوں کو کھلا سکتے تھے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے جب ٹی وی پہ دیکھا، اخبارات میں دیکھا، تو لوگوں نے اس کام کو پسند کیا، اور پاکستان سے زیادہ باہر رہنے والے پاکستانیوں نے اس کام کو بہت زیادہ پسند کیا۔ انہوں نے پھر ہمیں دینا شروع کیا کہ ہم آپ کو ساتھ مدد کریں گے، آپ کے اس کاز پہ ساتھ چلیں گے، تو الحمدللہ یہ کام چلتا رہا۔ تو اس سے اب آپ کو کس حد تک جو ہے پیسے؟ دیکھیں اتنے نہیں ہیں، اگر اتنے ہوتے تو ہم شو کرتے، ہمارے کھانا گھر اور ہوتے، اور بستیوں تک منتقل ہوتے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے پک اپ پوائنٹس بڑھا رہے ہیں، 6 پک اپ پوائنٹس پہ کام کر رہے ہیں جہاں گاڑیوں کے ذریعے غریب بستی میں کھانا جاتا ہے، اور 2 مین کھانا گھر ہیں ہمارے، ایک اورنگی میں اور ایک خدا کی بستی میں۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لوگوں کو جوڑتا رہے گا، انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا میں رہے نے کچھ خواتین سے بھی بات کی، وہ 10-15 سال سے یہاں آ رہی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کھانا کے علاوہ آپ ان کی دیگر ضروریات؟ جی ہاں، ہم نے ایک کام شروع کیا ہے کہ جو ضعیف خواتین اور مرد ہیں، خاص طور پہ خواتین جن کی اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، جس کا مجھے بے اندازہ دکھ ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کھانا گھر نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں کے کئی بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹی کے کئی مائیں ہیں، تو بہرحال اللہ کا شکر ہے۔ کتنی خواتین ہوں گی جن کو بھی تقریباً 20 کے قریب، خواتین کو 20، یعنی اس کھانا گھر کے علاوہ بھی سپورٹ؟ اس میں 2-4 مرد ہیں، لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے کہ چشمہ ٹوٹ گیا بنا دو، چپل ٹوٹ گئی، کوئی کپڑا بنا دیا، کوئی دوا دلا دی، کوئی خواہش ہے کہ میں نے کوئی پھل کھانا ہے، کوئی مطلب اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی خواہش ہے، مانیٹری لیول پہ نہیں ایسے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا پروین صاحبہ کہ ابھی آپ کی جو یو فون کے ساتھ ایک کمپین ہوئی، اس کے کیا امپیکٹ آپ کو؟ بہت اچھے، میں جتنی بھی یو فون کی تعریف کروں وہ کم ہے، کہ ایک عام خاتون کو اٹھا کر انہوں نے ایک بڑا لیول دے دیا، ہورڈنگس لگا دیے اخبارات میں، ٹی وی پر، تو یہ تو مجھ جیسا تو نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن بہرحال یو فون کے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کھانا گھر کو ایک مقام دیا، اور اس رمضان میں ہم نے بہت اطمینان سے، بہت اچھی فنڈنگ کے ساتھ، بہت لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے یو فون کا ایڈ دیکھا اور ہم آپ کے کام میں ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً ہم نے
समझ लें कि 40 लाख रुपए का तो राशन तकसीम किया है, 10 लाख रुपए के कपड़े तकसीम किए, और ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि तुम ही तो हो। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि इनको भेजा और हमारे काम को। अच्छा, यदि पाकिस्तान में आप क्या समझ लीजिए लोगों में इस किस्म का काम करने का जज्बा है, लोग फंड करना चाहते हैं? हाँ, फंड करना चाहते हैं, लेकिन वो जज नहीं कर पाते कि कौन सा इदारा ऐसा है जहाँ देना चाहिए। बड़े बड़े इदारे तो हैं, हम तो पायनियर हैं खाना खिलाने के कराची से, लेकिन हमें देखें हम ज़्यादा नहीं बढ़ सके, इसलिए कि हमारी ना वो पब्लिसिटी है, ना हमारा वो काम इतना हाईलाइट हुआ है कि जिसे कहें। लेकिन अब जाकर जो है ना यूफोन की वजह से काफ़ी बेहतर रही है हमारी पोजीशन, और हम बहुत अच्छी तरह जो है ना इस रमज़ान को काम कर। फरमाइएगा कि आपने ये 15 साल से 29 साल से आप ये काम कर रही हैं, मगर 29 साल में कभी आपको लगा कि आपका ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा? देखिए, पहले 29 साल को वो करें, वो तो क्योंकि आप जब काम कर रहे होते तो अब एक खाना घर ही नहीं चला रहे होते, किसी बच्चे की शादी है, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, दुनिया से चला गया, तो गरीब के पास तो कफन भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है, कफन भी नहीं है। तो ख़वातीन को गुस्ल मैं खुद ही दिलाती हूँ, कफन देना, कब्र की तैयारी, तमाम मरहले अगर हमारे पास कोई आकर कहता है तो हम वो करते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चल रही होती है, किसी की दवा दिला दी, किसी बच्चे की फ़ीस जमा करा दी, किसी को पढ़ा दिया, ये हमारे साथ साथ चल रहा होता है। खाना आपका स्लोगन है कि भूख जराइम को जन्म देती है, इसका खात्मा ज़रूरी है। ये आइडिया, ये चीज़, ये स्लोगन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये कैसे आता है? देखिए, भूख होगी तो बादशाह वक्त भी अपनी कुर्सी से उठ जाएगा कि जी मुझे खाना चाहिए। गरीब के पास तो वसाइल ही नहीं है। हमारे एक वज़ीर आज़म के डेली किचन का जो ख़र्चा था वो 5 लाख रुपए था, हमारे तो 5 रुपये भी गरीबों के पास नहीं है। तो भूखा होगा, किसी की औलाद होगी, किसी का माँ बाप होंगे, कोई भी शख्स भूखा होगा तो वो छीन कर ले लेगा, और जब छीनेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा, कोई ना कोई जुर्म कर रहा होगा, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो। एक जो बड़ी खामियां जो इस भूख के हाथों नज़र आई, एक तो ख़ुदकशी का रुझान बढ़ा हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, कि कुछ नहीं है तो ख़ुदकशी कर लो, मसला हल हो जाएगा, या फिर मंशियात का इस्तेमाल करके नशे में आ जाओ तो वो मसले का हल है। तो ये सब चीज़ें खाना जो है, भूख जो है, वो इसी चीज़ को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि दूसरी चीज़ को नहीं बढ़ा रही है। वो उसके पास वसाइल नहीं होंगे, उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो यही कर रहा होगा। तो जराइम से पाक करने के लिए माशरे को ज़रूरी है कि लोगों को पेट भर के खाना मिले। अच्छा, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट बता दीजिए। फ्यूचर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, रोज़ाना अभी जो रिसेंटली आप करने जा रहे हैं? अब रिसेंटली इंशाल्लाह 2 यूफोन की आमद के बाद तकरीबन 2 पिकअप पॉइंट्स पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी इस पर काम होगा और खाना वहाँ शुरू हो जाएगा।